ایک جنگل کے قریب ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کلہاڑا تھا جس پہ اس کی روزی روٹی کا انحصار تھا، اور دو خچر تھے جن پہ وہ لکڑیاں لاد کر بازار میں بیچنے جاتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، گرمی ہو یا سردی، سورج نکلنے سے پہلے وہ اٹھتا اور جنگل میں شام تک لکڑیاں جمع کرتا۔ لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 20 سال کی محنت کے باوجود وہ اتنا بھی نہ کما پایا کہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور اس کے بچے بھی اب جوان ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ جنگل جاتے اور اپنے والد کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن قسمت جیسے ان کے خلاف تھی۔ غربت ان کے گھر کا مستقل مکین بن چکی تھی۔ آخر کار ایک دن لکڑہارے کا صبر جواب دے گیا اور وہ بولا، بس میں اب مزید محنت نہیں کروں گا۔ کیا فائدہ اس مشقت کا جب ہمیں ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہنا ہے؟ نہ تو اب میں جنگل میں جاؤں گا، نہ اپنے بستر سے اٹھوں گا۔ کیا پتہ قسمت خود ہی میرے پاس چل کر آئے۔ اور اگلی صبح اس نے ایسے ہی کیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ لکڑہارا اپنے بستر سے نہ اٹھا۔ اس کی بیوی، جو ہمیشہ اس کے جاگنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو جاتی تھی، حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ آج اس کے میاں جی بستر پر ہی پڑے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، جی کیا تم بیمار ہو؟ مرغ نے کئی بار اذان دے دی ہے، اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، چھوڑ دو بستر اب۔ لکڑہارا بڑے سکون سے کہتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب نہیں اٹھوں گا۔ بیوی پریشانی سے کہتی ہے، کیوں جی، تمہیں جنگل نہیں جانا؟ لکڑہارا کہتا ہے، نہیں جانا، جنگل میں سارا دن محنت کرتا ہوں، تب جا کر ہمیں بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سارے قسمت کے کھیل ہیں جو کبھی بھی مجھ پر مہربان نہیں ہوئی۔ بیوی کہنے لگی، لیکن میرے پیارے، اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لکڑہارا کہنے لگا، مجھے پرواہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب جنگل نہیں جاؤں گا۔ اگر قسمت مجھ پر مہربان ہونا چاہتی ہے تو وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک قریبی گاؤں کا ایک آدمی ان کے گھر آیا۔ لکڑہارے کی بیوی سے کہنے لگا، بہن، مجھے بھائی سے کچھ کام ہے، اگر وہ گھر پر ہیں تو انہیں بلا دیجیے۔ وہ بولی، وہ کمرے میں ہے، آپ خود جا کر ان سے بات کر لیں۔ آدمی لکڑہارے کے پاس گیا اور کہا، بھائی، کیا تم اپنے خچر مجھے ادھار دے سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے بدلے کچھ رقم دوں گا۔ لکڑہارے نے کہا، بے شک لے جاؤ، لیکن میں اپنا بستر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ رہا، تم انہیں استبل سے خود ہی لے جاؤ۔ وہ آدمی خچروں کو استبل سے نکال کر ایک دور دراز کھیت میں لے گیا جہاں اسے زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا تھا۔ اس نے فوراً وہ خزانہ بوریوں میں بھرا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ اس نے وہ خزانہ یہاں سے چوری کیا اور پھر جیسے ہی وہ اپنے گھر کو لوٹنے لگا تو اس نے سڑک پر دو سپاہیوں کو آتے دیکھا۔ چور خوف زدہ ہو گیا کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا تو اسے فوراً سزائے موت دی جا سکتی تھی۔ گھبرا کر وہ خزانے سے بھری بوریوں کو خچروں پہ ہی چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ خچر جو گھر کے راستے سے واقف تھے، انہوں نے اپنے مالک کے گھر کا رخ کیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے خچروں کو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا پایا تو وہ بوریوں کے بوجھ سے بمشکل کھڑے ہو پا رہے تھے۔ اس نے حیرانگی سے سوچا، بھلا یہ خچروں پہ کیا سامان لدا ہوا ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا، جلدی آؤ میاں جی، ہمارے خچر سامان سے لدے ہوئے واپس آئے ہیں۔ مگر لکڑہارے نے اس کی بات نہ سنی۔ آخر بیوی نے ایک بڑا چاقو اٹھایا اور رسیاں کاٹ دی۔ جیسے ہی رسیاں کاٹی، ان میں سے سونے کے سکے نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، ارے یہ تو خزانہ ہے۔ اس نے دوڑ کر اپنے شوہر کو اٹھایا اور بولی، اٹھو، تم بالکل ٹھیک کہتے تھے، قسمت خود ہمارے گھر آئی ہے، ہمارا صحن سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ لکڑہارا ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو گیا، پھر فوراً
बिस्तर से उछल कर भागा और देखा और कहने लगा, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। इसने अपनी बीवी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, देख, मैंने तुमसे कहा था ना, किस्मत के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। जो किस्मत में लिखा हो वो खुद तुम्हारे पास चल कर आता है। अब लकड़हारा गांव का अमीर तरीन शख्स बन गया था। इन्होंने एक खूबसूरत घर तमीर किया, नौकर रखे और बेहतरीन खाना खाने लगे। लेकिन ये दौलत उनकी आजमाइश भी बन गई थी। जो इंसान पहले आजिज़ी का पैकर था, एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद भी गरीब थे। लेकिन लकड़हारा हंसा और बोला, ये सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। किस्मत को मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। आज जो कुछ भी मेरे पास है, मैं ही इसका असल हकदार हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के लिए नहीं, समझी? जो पहले सादा और गरीब मेहनती आदमी था, अब वो खुद को दूसरों से बदतर समझने लगा। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि उसका खजाना चोरी हो चुका है। छानबीन करने के बाद लकड़हारा पकड़ा गया और उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया। जब उसने अपनी कहानी बादशाह को सुनाई तो बादशाह हंसने लगा और कहने लगा, किस्मत हमेशा मेहनती शख्स का ही साथ देती है, काहिल का नहीं। मेहनत के बगैर जो कुछ तुम्हें मिला है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सारी दौलत और इससे हासिल की गई आसाइशें तुमसे छीन ली जाएंगी। बादशाह ने अपना खजाना वापस ले लिया। लकड़हारा दोबारा उसी हाल में आ गया जिससे वो निकला था। लकड़हारा अपने पुराने घर वापस लौट आया। अब वो जान चुका था कि किस्मत हमेशा मेहनती लोगों के दरवाजे पर ही दस्तक देती है, ना कि उनके जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। वो फिर से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह नाशुक्रा नहीं था। अब उसे मालूम हो गया था कि असल खुशी मेहनत की हलाल कमाई में ही है, ना कि नाहक कमाई हुई दौलत में। Do like my videos and don't forget to subscribe.